صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو ذکر کی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ بڑے، اس کا نام بڑا، اور اس کے نام کا ذکر کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی توفیق اور فضیلت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم لوگوں کو منتخب فرمایا آج کے دن کے اس مجلس کے لیے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دین کے عمل کی اور اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جسے نہیں چاہتے تو پھر اس کو کوئی خیر کی، کوئی عمل کی توفیق نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے کر آج کی اس مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو اور ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو پہلے سے آ کر انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام کا اکرام ہے۔ بندہ تو ضرورتوں میں گھرا ہوا ہے، ہر ضرورت اپنی طرف اس کو کھینچتی ہے، تو وہ لوگ بھی مبارکباد ہیں اپنے ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے اول میں نہیں کم سے کم آخر میں آ گئے۔ اول میں آنا برکت ہے، آخر میں آنا خیر کا کچھ حصہ پانا ہے۔ بس کل ملا کے بات یہ ہے، اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے جو اللہ نے ہمیں یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہماری ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، جب آدمی چلتا رہتا ہے تو کبھی کبھی اس کے دماغ میں کون سا عمل کیسے کرنا، کس عمل کا کیا فائدہ ہے، چلنے والے کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہو، ہمارے چلنے میں، ہمارے جو عمل کرنے میں کچھ الجھن ہو رہی ہو، اس طرح کے معمولات کو اور اس طرح کے معاملات کو اگر اپنی کسی قریبی عالم سے پوچھ لیا جائے تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اسی عنوان سے جو لوگ اس نسبت سے منسلک ہیں اور ان کے لیے اس طرح کی الجھن نہ ہو، بعض مرتبہ آدمی سوچتا رہتا ہے کہ بھئی کسے پوچھنا کہ نہیں کی، پوچھے تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے سوال ایسے رہتے، تو آدمی جو ہے کہ وہ پوچھنا بول کے رہتا ہے لیکن نہیں پوچھ سکتا رہتا۔ تو اس طرح کے عمل والے اس وقت میں دین پر چلنے میں الجھن پیدا کرنے والے سوالات اگر ہیں تو انشاءاللہ تو یہ عصر کی بات کی جو مجلس ہے تو اس میں ضرورت مند لوگوں کے سوال جواب کے لیے رکھی گئی ہے۔ اگر جواب آ گیا تو فوراً بتا دیں گے، اور جواب نہیں آیا کیونکہ ہر بات کا جواب آنا ضروری نہیں ہے،
تو پھر کتاب دیکھ کر پھر اگلی بار بتا دیا جائے گا۔ تو جیسے ہر بار آپ لوگ کوئی نہ کوئی بات جو ہے معلوم کرتے ہی ہیں، اس طریقے سے اس بار بھی اگر کسی کے ذہن میں اگر اس طرح سے پوچھنے کے لیے اگر کوئی بات ہو تو پوچھیں، تاکہ سننے والوں کا اور سبھی کا فائدہ۔ چاول کے مسئلہ سے ایک سوال ہے کہ چاول کے مسئلہ مسجد میں ایک قسم آنا بنڈل ہونا چاہتے ہیں، رات میں اپنے گھوڑے کے ساتھ جائے، رات میں سونے کے بعد ایسا قسم مار سکتے ہیں۔ اچھا، مستورات کی طرف سے ایک سوال ہے۔ مرد حضرات پورے فارغ ہو کر عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے جانے کے بعد مستورات آ کے مسجد صاف کرتے یا نہیں، صاف کر سکتے یا نہیں، یہی سوال ہے نا؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، ہمارے علاقے میں مستورات کے آنے کا رواج نہیں ہے، مستورات کے آنے کا رواج نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کی عادت نہ بن جائے، عادت نہ بن جائے۔ جی، جہاں تک ہو سکے مرد لوگ آ کے صفائی ستھرائی کر لینا، یہی اچھا ہے۔ اگر کسی علاقے میں، اگر کسی جگہ میں، اگر وہاں کی عورتوں کے اندر یہ طلب ہے کہ ہم جا کے مسجد صاف کریں، شریعت کے اعتبار سے جس وقت میں مرد موجود نہ ہو، دن ہو یا رات ہو، اپنے محرم مردوں کے ساتھ جا کر اور صفائی ستھرائی کر سکتے، صفائی ستھرائی کر سکتے۔ یہ ہمارے علاقے میں رواج نہیں ہے، ہمارے علاقے میں رواج نہیں۔ جب ہم تنزانیہ جماعت سے واپس ہوئے تھے، آپ لوگوں کو ایک کارگزاری سنائے تھے۔ وہ کارگزاری ہر جمعہ میں محلے کے جو مستورات ہیں وہ جمعہ سے پہلے تقریباً فجر کے بعد آ کر کیا کرتی ہیں؟ مسجد صاف کرتی ہیں۔ زنزبار میں جب ہمارا ایک مسجد میں قیام تھا تو تقریباً جمعرات کی شام میں یا جمعہ کی صبح میں عورتیں آئی تھیں اس مسجد صاف کرنے کے لیے۔ ہماری جب تعلیم چل رہی تھی انہوں نے کہا کہ تم ادھر جاؤ، تو ہم نے پتہ نہیں کیا بات ہے بھائی، ہمارے کو سائڈ جانے کے لیے بول رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے مسجد کو پورے طریقے سے صفائی ستھرائی کی۔ ایک اور بات پیش آئی کہ اس دن شام میں یا اگلے دن صبح میں 25 کلو کے چاول کا تھیلا دیکھ بھیجا انہوں نے، صاف کرنے والی عورتوں نے ہماری جماعت کے لیے بھیجا کہ تم پکا کر کھاؤ۔ عورتیں مسجد صاف کرنے کے لیے آئی تھی اور ہماری موجودگی میں ہمیں ہٹا کر اور وہ مسجد صاف کر کے چلے گئے، لیکن بعد میں اور جماعت کے لیے 25 کلو چاول کا اور پڑوسی ملک کے چاول کا تھیلا، کیا کچھ بول رہے؟ ہاں، وہ ہدیے کے بدلے میں، وہ غریب لوگ ہیں مسجد صاف کرنے کے لیے آئے ہیں یا کچھ مزدور قسم کے لوگ ہیں، ایسا سمجھ کے ہم کچھ ہدیہ دیے ان کو۔ یہ ساتھی بھی تھے اس جماعت میں جی۔ تو اب ہم دیے تو اس کے بدلے میں انہوں کیا کرے، 25 کلو چاول کا تھیلا بھیجے، اور تقریباً وہ ہمارا آخری وقت چل رہا تھا، اور واپس آنے تک، بلکہ واپس چاول آنے تک بھی وہ چاول ہمارے ساتھ تھے، جو بچ گئے تھے 1-1 کلو 2-2 کلو رکھ کے لائے تھے جو بچ گئے تھے۔ تو میرے عزیزوں کہ دوسرے ملکوں میں جہاں پر دوسری فقہ ہے وہاں پر عورتیں مسجد میں آ کر صفائی کرتی ہیں، وہاں پر اس کو برا نہیں مانا جاتا۔
اگر ہم لوگ بھی کراہت کی نظر سے نہ دیکھتے ہوئے محرم مرد کے ساتھ آ کر مردوں کی غیر موجودگی میں اگر عورتیں صفائی ستھرائی مسجد کی کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور بھائی اور کوئی بات؟ دوسرے شیخ کی مجلس میں اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے کیا؟ اچھا بیٹھو۔ ماشاء اللہ۔ جا سکتے ہیں بھائی، اگر کوئی کسی شیخ سے بیعت ہو، جی، اگر ان کے ساتھ اگر ان کا تربیت کا معاملہ ہے، جی، تو یہ کوئی لازم یا واجب نہیں ہے کہ وہ دوسری جگہ نہ جائے، دوسری جگہ نہ جائے۔ اگر کسی دوسرے شیخ کی مجلس میں اگر جانا چاہے تو بخوش دلی جا سکتے ہیں، ان کا اکرام بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ شیخ کی مجلس میں اگر گئے تو تمہیں خالی ہاتھ گئے بول لو، اگر تم بولیں گے بھائی مفتی عظمت اللہ کے جو ہے ہم متعلق ہیں، اگر خالی ہاتھ سے جائیں گے تو وہ کہیں گے کتنا پھکا پی رہے آپ، اسے یہ بھی نہیں سکھایا کم سے کم ہدیہ لے کے جانا، ہمارے کرنے سے تمہیں کیا بھی لاتے نہیں۔ اگر تمہیں دوسرے کے بھی ایسے جائیں گے تو انہیں کیا بولیں گے، یار کم سے کم وہ بھی سکھایا نہیں انہوں، اتنی دور سے کھلا لیتا خالی آیا ہے۔ دوسرے شیخ کے پاس جانے کی اجازت ہے، اگر دوسرے شیوخ اجازت دے یا نہ دیں، جو ہمارے سے جو منسلک لوگ ہیں میں ان کو عام طور پر کہتا رہتا ہوں، خیر جہاں سے بھی مل جائے حاصل کرو، خیر جہاں سے بھی مل جائے حاصل کرو۔ اگر بھئی اگر کوئی شیخ آ گئے ہیں اور قریب میں ہیں، ان کی مجلس میں ہم جا سکتے ہیں، اگر ان کے ملنے کا یا دیکھنے کا ارادہ بھی ہوا جا سکتے ہیں، لیکن صاحب نسبت کی پہچان یہ ہے کچھ ہدیہ لے کر جائے، چاہے وہ ایک چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں چاکلیٹ بنے کو پھر چاکلیٹ ہاتھ لکھ دیں گے تمہیں، آدمی کے معیار کو پکڑ کے ہدیہ لے جانا۔ بھئی کسی کو پیسے کا ہدیہ دے دیا، کسی کو عطر کا دے دیا، کسی کو ٹوپی کا دے دیا، کسی کو رومال کا دے دیا، جی، اور کسی کو سردی آ رہی ہے سردی کا جاکٹ دے دیا، یہ کسی کو اوڑھنے کی سردی کی چادر دے دی، اگر کسی کو کوئی لحاف دے دیا، جی۔ اب یہ سب چیزیں ہمیں سکھا لینا تو بھی ہمارے ادمیان کو۔ اگر کسی شیخ کے پاس جائیں تو اس طرح سے کوئی نہ کوئی ہدیہ ہمیں لے جا کر اور اچھے سے اچھا ملاقات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لڑکیوں کو عالم کورس پڑھا سکتے ہیں، کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا لڑکیوں کو عالم کورس پڑھانا مدرسہ میں کیا وہ پڑھ سکتا پڑھانا؟ اچھا، لڑکیوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں۔ اس وقت میں لڑکیوں کے مدرسوں میں جو عالم کورس چلے ہیں 4 سالہ 5 سالہ، یہ کورسز بھی پڑھا سکتے ہیں، اور ہمارے علاقے کے رواج کے مطابق کہ 15 16 17 18 20 سال تک بھی شادیاں ہوتی ہیں، یہ عام رواج ہے ہم لوگوں کا۔ اگر کوئی بچی مدرسے میں پڑھ رہی ہے، اگر 18 سال میں اگر نہیں ہو سکا تو کم سے کم 20 سال کے اندر اندر بھی اگر وہ عالم کورس کرانا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ایسی بچی کو عالم کورس کرانا جس کا فہم اور جس کی سمجھ اچھی ہو، جس کا فہم اور جس کی سمجھ کیا ہو، اچھی ہو۔ بعض لوگ اس لیے بھی بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، اس کا فہم سمجھ اچھی نہیں ہے، فہم سمجھ اچھی نہیں ہے، وہ پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ مدرسے میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھیے گا تو کم سے کم کوئی تک رشتہ آتا، بولنے کے حساب سے رکھتے۔ اب دوسرے دن سے چونو کیا بولتے رہتے، ہمیں پڑھ لیے بول کو کر لیے، ان قرآن تو کھولنا کیا سجدہ بھی نہیں کرتی بول کو، ان مدرسے والے کے اوپر بڑا ڈالتے رہتے۔ قرآن پڑھنا چاہیے، ہر بچی کو قرآن پڑھانا چاہیے۔ رہی بات عالم کورس کی،
اگر شادی کی عمر ہو گئی اور رشتہ مل گیا تو فوراً شادی کر دینا چاہیے. اگر رشتہ 1-2 سال کے بعد بھی کر لے سکتے تو پھر کیا کرنا؟ اگر وہ بچی سمجھدار ہے، پڑھنے کے بعد وہ بات کو جو ہے سمجھ کر سک رہی ہے، پھر ایسی بچی کو پڑھانا چاہیے تاکہ وہ عالم بن کر بھی اور دوسروں کی خیر و فلاح کا اور کام کرے اور پڑھ کر ماں باپ کو بھی نفع ہو، شوہر کے گھر میں جا کے اور وہاں بھی نفع پہنچے. تقریباً ہمارے علاقے کی جو شادی کی عمر ہے 18-20 جی، اور بعض گھروں میں 22 تک بھی شادی کر دیتے، اور یہ بہت زیادہ دیر ہوگی، بہت زیادہ دیر ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے کہ 16 سال سے بچے کو دیکھنا شروع کریں، اور جب بھی رشتہ مل جائے اچھا سا، اور جب 20 اور 21 سال کے اندر لڑکی کا نکاح ہو جانا چاہیے. اور اس سے پہلے جتنی تعلیم حاصل ہو جائے، اگر سمجھدار بچی ہے تو عالم کورس بھی پڑھا کر اور اس کو آگے کی تعلیم بھی دلا سکتے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں کیا کیا بات ہے جی؟ اہل بیت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چند اس کی روشنی میں کچھ بات ہے. اچھا، اہل بیت کے بارے میں کچھ فائدے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. ایک سوال اچھا ہے، اور اس کا میں دوسرا رخ بھی بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں. اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کے اکرام میں، اور ان کے تمام خاندان والوں کا اکرام اور ان کی قدر کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا رشتہ قیامت تک جاری رہے گا. ان کو سعادات کہتے ہیں، اور ہمارے عام زمانے میں سید بھی کہتے ہیں. جو خاندان سید کے نام سے چلے آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، اور اس کا ذرہ توسط کہیں نہ کہیں ضرور چپکا ہوا ہو، کیونکہ کافی لمبے زمانے سے یہ چیزیں ان خاندانوں میں چلی آ رہی ہیں کہ یہ سعادات ہیں، یہ سید ہیں، یہ اہل بیت ہیں. ان کا اکرام یہ ہے عام لوگوں کے لیے، ہم یہ سمجھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں. ان کا اکرام کرنے سے، ان کی محبت کرنے سے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اور اس تعلق سے ہزاروں واقعات جو ہیں ہمیں ملتے ہیں کتابوں میں، اور سننے کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں. لیکن جو اس کا دوسرا رخ جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے عام لوگوں میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیدان گھران بچی و نہیں ماں ہم نہیں لے کر لیتے اس کو. سیدان گھران بچی اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر لیتے. وہ نہ کہ اگر ہمارے گھر میں کچرا جھاڑی تو ہمارا گھر ناشنم ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے، یا رسول اللہ، میں آپ کے جو ہے کہ خاندان میں اور آپ کے اہل بیت میں شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ کے اہل بیت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تمہارے گھر کی بچی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے یہ ہم لوگوں کا
مطلب ایک غلط رواج، غلط عقیدہ، غلط بات ہمارے دماغوں میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے، سیدان گھرانگ بچی کو ہمیں نہیں کر لینا، سیدان گھرانگ بچی کر لیے تو ہمارے گھر میں اگر وہ جھاڑو مارے گی تو ہمارا پورا گھر برباد ہو جائے. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. اصل نفس مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم کسی بچی کو شادی کر کے لائے، ہم نے اس کو ستائے، اگر وہ سیدان بچی نہیں تو بھی وہ گھر خراب ہو جاتا. کئی بولے تو بچی کو رلاتے ہیں، وہ سیدان گھرانگ بچی نہیں ہے بلکہ پٹھانوں کی بچی ہے. وہ سیدان گھرانگ بچی نہیں ہے بلکہ مولانا گھرانگ کی ہے. سیدان گھرانگ بچی نہیں ہے، وہ شیخان کے گھرانگ کی بچی ہے. لیکن ہمارے گھر میں آ کو تکلیف پڑتی ہے. مرد ایک طرف سے ستا رہے ہیں، ساس ایک طرف سے ستا رہی، نند ایک طرف سے ستا رہی، دیور جیٹ ایک طرف سے ستا رہی، سسرا ایک رقم سے ستا رہے ہیں. وہ گھر اچھا نہیں پڑتا. جس گھر میں عورت کو ستایا جائے گا وہ گھر اچھا نہیں پڑتا. عورت کی عزت کرنا، عورت کو اس کا حق دینا، یہ اسلام کا طریقہ ہے. عورت کو اس کے اکرام کے ساتھ اور اس کے معیار کے ساتھ بات کرنا اور اس کی وجاہت کو گرانا نہیں، اس کی وجاہت کو گرانا نہیں، اس کی عزت کو گرنے نہیں دینا. کوئی سے بھی خاندان کی بچی اگر ہمارے گھر میں آ کے اگر وہ کسی بات کا تکلیف اٹھاتی ہے، اگر اس تکلیف کو ہم نے دور نہیں کیا تو وہ گھر برباد ہو جائے گا. اس میں سادات کے گھر کی کوئی تخصیص نہیں. ہاں اگر سیدان بچی کو کر لینے کے بعد اب سیدان بچی کو بھی ستائیں. کسے ستائیں؟ سیدان بچی کو بھی ستائیں. اب بدرجہ اولا تو وہ سیدان بچی بولنے کے حساب سے نہیں، بلکہ اگر کوئی بھی بچی اگر ہمارے گھر میں تکلیف پڑے گی تو اس کا گناہ اور اس کا وبال تو ہمیں ہوگا. ہم برکت کے لیے سیدوں کی بچی سے شادی کریں گے، برکت حاصل کرنے کے لیے اور اسے خوش رکھنے کے لیے اگر ہم نے اس کی شادی کر لی میرے عزیزوں تو پھر وہ گھر تو جنت بن جائے گا. وہ گھر کے پورے افراد جو ہے کہ اس رشتے میں شامل ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جنت میں جانے والے بنے گے. اللہ تعالیٰ فی الفور اور اس گھر میں برکتیں نازل کریں گے. اس لیے میرے عزیزوں اس عقیدے کو اگر تم کہیں بھی سنو کہ بھئی بچی تو اچھی ہے لیکن وہ سیدان گھرانگ کی ہے اس لیے ہمیں نہیں دے رہے، فوراً بول دو یہ تمہارا سوچنا غلط ہے. تمہیں سیدان بچی کے لالو، بڑی برکت ہوگی تمہارے گھر میں، رسول اللہ کی شفاعت تمہیں نصیب ہوگی اور تمہیں وہ بچی کے لالے کے اور بچی کو خوش رکھو اور تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اس عقیدے کو کاٹتے ہوئے اور ان کے اکرام کے اندر اس بات کو بول کر اور جو غلط عقیدہ چلا ہے لوگوں میں اور اس کو ختم کرنے کی محنت کرو گے انشاءاللہ. اور ان کے بنتے بھی اللہ والے تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا اور دنیا کی محبت ان کے اندر نہیں تھی. وہ ان کے دوروں پہ ایسے فتنے نہیں تھے، ڈسٹریکشن نہیں تھے جو آج کے دور پہ، جیسے کہ سوشل میڈیا ٹی وی پیپر لگی. تو آج کے ٹائم پہ اگر کوئی پکا ایمان بنانا چاہ رہا، نماز کو بنانا چاہ رہا تو ایسا نہیں. ہر موسیٰ کے لیے کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے.
ہر موسیٰ کے لیے فرعونی را موسیٰ بادشاہ، ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ہوتا ہے، ہر موسیٰ کے لیے کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے۔ فتنوں سے نہ وہ زمانہ خالی ہے اور نہ یہ زمانہ، ان کو ان کے حساب کے فتنے تھے اور ہمارے کو ہمارے زمانے کے فتنے، اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایک طرف سے امتحان کیا، اللہ رب العزت ہم لوگوں کا اور ہمارے اعتبار سے امتحان کرے۔ ان کا پیپر سخت تھا، ہمارا پیپر خالی بٹ کوشچن آنسر سے۔ ان کا پیپر کیا تھا؟ بہت کچھ لکھنا، اسائنمنٹس لکھنا، کمپوزیشن لکھنا، اور جو ہے کہ پتہ نہیں کتنے کتنے سوالات لکھنا، اور ہمارے ایگزام کیسے فی الحال خالی بٹ کوشچنس ہیں، یہ کر لے تو جنت، یہ کر لے تو جنت، یہ کر لے تو جنت۔ سوال ماشاءاللہ بہت اچھے عنوان سے آپ کریں، اللہ ہم سب کو یہ احتیاط کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، کوئی زمانہ فتنوں سے خالی نہیں، کوئی زمانہ فتنوں سے خالی نہیں۔ ہر زمانے کا شیطان اس زمانے کے لحاظ سے انسانیت کو گمراہ کرنے کی محنت میں تھا، گمراہ کرنے کی محنت میں تھا۔ اس وقت میں قرآن پڑھنا بولے تو کسی استاد کے پاس جا کر پڑھنا، کسی استاد کے پاس جا کر پڑھنا، اور آج آن لائن بھی قرآن پڑھ سکتے۔ امریکہ رہنے والے انڈیا کے استاد سے قرآن پڑھ رہے ہیں، استاد ترکی میں ہے اور طالب علم انڈیا میں۔ اس زمانے میں فتنے بہت فاسٹ آ رہے ہیں، لیکن ہدایت کی محنت بھی کیا چل رہی ہے؟ بہت فاسٹ چل رہی ہے۔ وہ زمانے میں ان کے لیے جو چیزیں مشکل تھی اور وہ چیزیں ہمارے زمانے میں بہت آسان ہو گئی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اپنے کسی استاد سے ملنا بولے تو 2 مہینے خچر پر یا گھوڑے پر یا اونٹ پر سفر کر کے جانا، اونٹ پر سفر کر کے جانا، 1 مہینہ 2 مہینہ سفر۔ اب تو 2 گھنٹے میں 2000 کلومیٹر کا سفر، 2 گھنٹے میں 1600 کلومیٹر کا سفر، 6 گھنٹے میں 6000 کلومیٹر کا سفر۔ جس طرح سے اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے ان کے اعتبار سے ایمان بچانے کا امتحان تھا، اور آج کے زمانے میں ہمارے اعتبار سے ایمان بچانے کا امتحان۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن سوال کا جواب یہ ہے، جیسے کہ یہ تو فتنوں کا دور ہے، اور طرح طرح کے فتنے جو اس وقت میں ہیں، اور اس وقت میں ایمان بچانا جس طرح سے صحابہ کا ایمان جن محنتوں کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی، اور آج انہی اعمال کے کرنے پر جو ہے ہمارا ایمان بچے گا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ہی نظام ہے، اس زمانے میں الگ نظام ہے اور اس زمانے میں الگ نظام ہے، ایسا نہیں۔ اس زمانے میں صحابہ اپنا ایمان بچانے کے لیے جو اعمال کرتے تھے، آج کے زمانے میں بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے اور ہم لوگوں کو وہی اعمال کرنے پڑیں گے۔ اب صحابہ کے 2-4 کام۔ صحابہ کثرت سے مسجد میں رہتے تھے، صحابہ کثرت سے کہاں رہتے تھے؟ بولو،
مسجدوں میں رہتے تھے. دوسری بات، صحابہ کثرت کے ساتھ خروج میں رہتے تھے اللہ کے راستے میں. صحابہ نمبر 1 کیا کرتے تھے؟ مسجد میں کثرت سے رہتے تھے. اور نمبر 2 کثرت سے کس میں رہتے تھے؟ کس میں رہتے تھے؟ خروج میں، اللہ کے راستے میں رہتے تھے، خروج میں رہتے تھے. اور نمبر 3 صحابہ کرام دنیا کو کم پسند کرتے تھے، دنیا حاصل کرنا کم چاہتے تھے، دنیا کی حرص نہیں کرتے تھے، دنیا کی حرص نہیں کرتے تھے، حرص نہیں کرتے. چوتھی چیز، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر ان کو جان میں نکال دیتے لیکن آپ کی محبت سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور آپ کے طریقے سے کوئی دور نہیں کر سکتا. اگر سولی چڑھا دیا جاتا، پھانسی دے دی جاتی، انگار کی بوڑی میں ڈال دیا جاتا، تو بھی کیا بولتے کہ نہیں، مجھے میرے نبی سے سچی محبت ہے. یہ ایک صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کیا بولے ان کو آ کے کہ دیکھ اب تجھے ہم پھانسی پر لٹکا رہے ہیں، کیا تیرے کو یہ پسند ہے کہ تجھے چھوڑ کر تیرے نبی کو ہم پھانسی لگا دیں؟ بولے کہ الامان والحفیظ، ارے اللہ کے دشمن، میرے نبی جہاں پر ہیں ان کو کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں ہے مجھے، ان کو تو تکلیف پہنچانے کی تو دور کی بات ہے، وہ اپنی جگہ جہاں پر ہیں کانٹا چبھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے. صحابہ کی ایک جماعت ایک سفر میں کھانا کھانے کے دوران میں صحابہ انگلیاں اور جو ہے برتن صاف کر رہے تھے. دیکھنے والے عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے. صحابہ جو پلیٹ صاف کر رہے تھے ان کو دوسرے صاحب نے کہا ہے کیا کر رہا بھائی؟ دیکھنے والوں کو برا لگ رہا ہے، یہ کیسا تو پلیٹیں اور انگلیاں صاف کر رہا ہے؟ تو ان صاحب نے کہا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی کیا چھوڑ دوں؟ سنت چھوڑ. میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے طریقے سے صحابہ کو بہت زیادہ محبت تھی، جہاں بھی تشریف لے جاتے اور پھر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے. صحابہ جب اپنے گھر میں بھی ہوتے اور کبھی کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے یاد کر لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے مسجد کو بھاگتے ہوئے آتے. میرے کہاں جا رہے ہو؟ میں رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ مجھے یاد آ گئی. کیا آ گئی؟ مجھے یاد آ گئی. چھٹمل پور ایک گاؤں ہے سہارنپور کے پاس، اس مدرسے میں 1 سال پڑھا ہوں. تو وہاں پر ایک اللہ والے گزرے ہیں، حافظ عبدالستار نانکا والے. مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کا دفن وہی مدینہ کی قبرستان میں ہوا. حضرت دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں مدینہ میں دفن ہو کر مدینہ میں مر کے تیرے نبی کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں. دیوبند کے پاس ایک گاؤں ہے، تو وہاں پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھنے کے لیے آئے تھے حضرت. تو وہاں پر لوگوں نے سنیما ہال بنایا. یہ بیہڑی گاؤں تو بہت سارے لوگ میرے ساتھ جا کے لوگوں نے دیکھا بھی ہے اور میں نے ان کو بتایا بھی ہے وہ منظر. سنیما ہال بنایا اور وہ زمانہ نیا نیا تھا اس زمانہ. تو بولے کہ حضرت یہ تو لائن ہے، یعنی کہ ریلوے لائن ہے، اور یہ سامنے یہ لوگ جو ہیں کہ ہال بنا رہے ہیں، اب ہم یہاں مدرسے کی بنیاد ڈال رہے ہیں، تو کیسا حضرت؟ کیا بولے؟ تو حضرت بولے ارے بنا دو، گھس بھرے گا اس میں. سنیما بنا رہے تو بنا دو، اس میں وہ کیا بھرے گا؟
بھوسا بھر لے گا. تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جس وقت میں جب وہ چلانا شروع کرتے اور سنیما چلانا شروع کرتے تو کیا کرتے کہ وہ اس کی فلم جل جاتی, اس کی مشین خراب ہو جاتی. جو دیکھنے آئے ہوئے لوگ تھے وہ کوئی کبھی کرسی توڑ ڈالتے, کبھی دروازے توڑ ڈالتے, کبھی پردے اکھاڑ ڈالتے. ایسا 4-5 بار ہوا تو اس نے کیا کر دیا, اس کو بھوسے کا گوڑن بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بھوسے کا گوڑن بنا دیا. تو وہاں کے لوگوں نے بتایا, حضرت نے بتایا تھا کہ وہ بھوسا بھر لے گا. ارے تم کیوں پریشان ہوتے ہو, وہ اس میں بھوسا بھر لے گا. تو وہ بھوسے کا گوڑان بن گیا. حافظ عبدالستار نانکا والے, ان کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے, اور کبھی کبھی عشاء کی نماز پڑھ کے اور جب وہ پیدل سفر کرتے اور فجر کی نماز 30 کلومیٹر آگے جا کے اور رائے پور کے اندر نماز پڑھتے اور اپنے شیخ کے موجودگی میں. بولے کہ بھی کیسے آئے, کیا سواری رات میں؟ کہ حضرت میں پیدل آیا. میں نے کہا کیوں آئے؟ حضرت آپ کو دیکھنا بول کے دل کرا, میں رات میں نکل گیا. آپ کو دیکھنا بول کے دل کرا, میں رات میں کیا ہو گیا, پیدل نکل. میرے عزیزو, یہ جو خانقاہی جو معمولات ہیں, اور اس میں یہ ایک عمل یہ بھی ہے جس طرح سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور جس طرح سے ان سے منسلک ہوتے, ہر کام ان سے پوچھ کر کرتے, ہر کام ان کی تابعداری میں کرتے. آج کے زمانے میں اپنے شیخ سے پوچھ کر کریں اور اپنے شیخ سے محبت رکھیں, اپنے شیخ سے منسلک ہوں اور اپنے شیخ کی مجلس میں بار بار آتے رہیں, بار بار آتے رہیں. تو میرے عزیزو, آج کے زمانے میں آدمی ہدایت پر باقی رہنے کے لیے وہی اعمال ہیں جو اعمال کس کے تھے؟ ارے بولو, جو اعمال کس کے تھے؟ صحابہ کرام کے. پہلا عمل کون سا؟ ارے بولو, پہلا عمل مسجد میں بیٹھنا. دوسرا عمل اللہ کے راستے میں نکلنا. تیسرا عمل دنیا کی حرص کم کرنا. اور چوتھا عمل, ارے بولو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے طریقے سے سچی محبت رکھنا اور اس کی جھلک اور اپنے پیر صاحب سے منسلک رہے. آج کے دور میں ہدایت پر باقی رہنے کے لیے وہی اعمال ہیں جو صحابہ کے اعمال ہیں, اور اس کی 4 باتیں میں نے بتا دی تاکہ ہم سب کو عمل کرنا آسان ہو جائے. اچھا, ابھی محرم آ رہا ہے. اچھا, ہاں, یہ بھی اچھا سوال ہے اور ہماری ضرورت کا سوال ہے. جی, تھوڑے لوگ ہم پنجے دیکھنے گواں چھوڑ کو جاتے ہیں. تھوڑے لوگ ہاں پنجے دیکھنے کے لیے گاؤں بدل کے جاتے ہیں, شرکت دیکھنے کے. اللہ حفاظت فرمائے. اور محرم میں وہ روٹ بناتے, شربت بناتے. یہ مینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فکس نہیں. محرم میں وہ بناتے نا, روٹا بنانا, شربت بنانا. یہ جو پکانے کی چیز جو ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ چیزیں, یہ عید کو بنانا, یہ شریعت کی طرف سے اور کوئی طے کی ہوئی چیز نہیں. شریعت کی طرف سے یہ کوئی طے کی ہوئی چیز نہیں. اسے لوگ ہر طرح سے بولتے بھی رہتے ہیں, پہ حسن حسین کو پانی نہیں ملا اس لیے ہمیں شربت بانٹنا. شربت کیا بانٹنا؟ خود شربت پی رہے, ان کو پانی نہیں ملا تو انہیں شربت پی رہے. بتاؤ, حسن حسین رضی اللہ عنہ کو پانی نہیں ملا اور انہیں کیا کر رہے ہیں؟ شربت بنا کے پی رہے. ان کو کھانا نہیں ملا
معمول کھانا نہیں سر کا روٹ بنا کے کھا رہے. یہ کیا بھائی؟ اگر غم کرتے ہیں تو اچھا غم کرو. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی تو محرم تھا. کب سے بھائی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے ہجری 62 سال میں، 60 پر 2 سال میں. ہجری سال سٹارٹ ہو کے کتنا برس ہوا تھا؟ 60 پر 2 برس. تو وہ 60 پر 2 برس میں بھی تو محرم تھا. وہ جو 60 پر 2 برس گزرے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے کے، اس میں بھی تو محرم تھا. اس وقت میں صحابہ کا عمل، اس وقت میں صحابہ کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل روزہ رکھنے کا تھا. اسے کہتے ہیں عاشورہ، محرم کا روزہ. کون سا روزہ؟ اور بعض لوگ پورے 10 روزے رکھتے ہیں محرم کے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورے 10 روزے رکھتے ہیں محرم کے، 1 سے لے کر 10 تک. اور بعض لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. رمضان سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا. رمضان فرض ہونے کے بعد محرم نفل ہو گیا. رمضان فرض ہونے کے بعد، رمضان اترنے کے بعد محرم کیا ہو گیا؟ نفل ہو گیا. ہاں، محرم کے مہینے میں جو محرم کے جو 10 دن ہیں کہ اول سے لے کر 10 تک، اور ان دنوں میں اللہ کی عبادت خوب کر. اور عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا. اور محرم کا جو عاشورہ ہوتا ہے 10ویں تاریخ، اس دن میں اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عاشورہ محرم کو جو لوگ اپنے گھر والوں پر وسعت کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لیں گے. اور جس طرح سے عاشورہ محرم میں وسعت کریں گے، اللہ پورے سال ایسی برکت کریں گے. اللہ پورے سال ایسی برکت کریں گے. ہمارے امیر صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. جی، تو وہ ہمارے پاس تھے دیوبند میں. عاشورہ محرم کو، اب ہمارے امیر صاحب بھی تھے وہاں پر، میں دیوبند میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے کیا کہ عاشورہ محرم ہے، وسعت کرنا چاہیے. 1-2 ساتھی کو دعوت دے کے، اور امیر صاحب پانڈولی گاؤں میں تھے، ان کو بھی بلا لے کے پلو سال نہ پکائے. تو ہمارے امیر صاحب بولے کیا پلو پکیں گے؟ نہ کہا عاشورہ محرم ہے امیر صاحب، آج کیسا کہے کہ اللہ پورے سال ویسا برکت کا کھلا دیں. ہمارے امیر صاحب کیا بولے؟ تو پھر پورے سال پلو کہاں سے کھا سکتی باپ؟ ان کا ٹینشن نہیں. تو پھر آج کا تو کل ہی پتا ہو، اب اللہ پورے سال پلو کرے تو اب روزانہ پلو کہاں کھا سکتے باپ؟ یہ تنا ہنسے ہمارے ساتھی جو مدرسے میں پڑھنے والے جو ہمارے علماء تھے. کیا امیر صاحب ہے یار تمہارے امیر صاحب، ہم کبھی ایسا سوچ ہی نہیں سکتے. ہم کبھی ایسا سوچ ہی نہیں سکتے. روزانہ پلو دیں گا اللہ پورے سال کے لیے، تو پھر ہم کہاں کھا سکیں گے؟ تو پھر کیسا امیر صاحب کا دو ذرا دال کھانا بھی پکا لو، جو ذرا وہ ذرا کھاتے رہیں گے. کیا بولے؟ جب کا جب ذرا دال کھانا بھی پکا لو، ذرا وہ ذرا کھاتے رہیں گے، اللہ ویسا کھلاتے رہیں گے. تقریباً 1:30 بجے پھر میں نے پکانا شروع کیا، اور تقریباً 2:30 بجے تک 1 گھنٹے میں پھر تھوڑا دال کھانا بھی اور دال بھی اور کھانا پکا دیا تھا. پھر ہم سب لوگ بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا کھائے. چلو امیر صاحب ایسا بھی سیکھا. تو میرے عزیزو، عاشورہ محرم میں بھئی روزہ رکھنا اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا
اور جس طرح سے پہلا مہینہ ہے ہمارے لیے سال کا، انگریزی والے لوگ اور جو عیسائی والے لوگ اور جس طرح سے پہلا سال بناتے، مسلمانوں کے لیے اس طریقے سے پہلے سال کی اور پہلی تاریخ کی خوشی نہیں ہے۔ ہمارے لیے پورا سال ایک جیسا ہے، اور ہمیں ان میں کیے جانے والے اعمال کو دیکھ کر ہم ان اعمال کی اہمیت دینا، اور دنوں کی کوئی اہمیت نہیں، ان دنوں میں کیے جانے والے عملوں کی قیمت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بھائی اور کوئی ساتھ؟ صفات کے تعلق سے بولے، بعض لوگ کیا ہے ایمان میں اچھے نمبرات لگاتے ہیں، تو ذکر ہے، شکر ہے، اللہ کا راستہ ہے، بھی جاتی ہے، معاملات صحیح نہیں ہے، معاملات کے پہلے کیا ہے پورا پہلے سے میرا بتانے کا مسئلہ یہ ہے 6 صفات میں سے 5 صفات میں پاس ہوتی ہے، معاملات اس کا کیا ہے برابر نہیں ہے، پہلے اگر اللہ کے پاس پہلے جاتا ہے تو اس میں بھی کیا ہے پاس نام لگانا کیا نمبرات کو کیسے بنانا معاملات کے تعلق سے؟ ہاں ماشاء اللہ بھائی، دیکھو شیخ زکریا علیہ الرحمہ یہ فرمایا کرتے تھے 5 چیزوں کا نام دین ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمانیات، عقیدے کی چیزیں، دوسری چیز ہے عبادات، نماز روزہ، ایک ہے ایمانیات اور دوسرے ہیں عبادات، تیسرے ہیں معاملات، تیسرے کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، وہ حدیث بھی ہے نا، حدیث بھی ہے، قیامت کے دن سب سے غریب کون ہوگا؟ سب سے غریب کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، ارے بتاؤ مفلس کون ہے، سب سے بڑا غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، وہ جو ہے غریب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں وہ غریب نہیں، مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آیا، بہت ساری نیکیاں لے کر آیا، لیکن کسی کا پیسہ گھسیٹ لیا، کسی کی زمین دبا لی، اور کسی کا درما روک لیا، اور کسی کو مزدوری اور برابر نہیں دیا، اور کسی کا حق مار دیا، یہ سارے معاملات والے قیامت آ کر اور اس کے معاملات کا اور جب جو ہے کہ مقابلہ پیش کریں گے، اس وقت میں اللہ رب العزت ان کو وہاں دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ 10 روپیہ کے بدلے میں کچھ نہیں کی، 100 روپیہ کے بدلے میں کچھ نہیں کی، زمین کے بدلے میں کچھ نہیں کی، اور گالی دینے کی وجہ سے کچھ نہیں کی۔ جب نیکیاں ختم ہو جاتے، اب دینے کے لیے نیکیاں بھی نہیں ہیں، حق والے ابھی بچ کے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرتے؟ پھر ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالتے تھے، اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈالتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا غریب آدمی وہ ہے بہت ساری نیکی لے کر آئے لیکن لوگوں کا حق مار کر آئے، اور قیامت میں اس کا سب ختم ہو جائے، اس کا کیا ہو جائے؟ سب ختم ہو جائے۔ اس اعتبار سے بتایا جاتا ہے میرے عزیزوں معاملات کا صحیح ہونا۔ شروع زمانے میں جو بیعت کرانے والے جو شیخ رہتے تھے نا، وہ شیخ پوچھتے تو کسی تو باقی ہے کیا؟ نگاہ حضرت باقی ہے، پہلے باقی پھیڑ کیا بیعت کرتا؟ اچھا تیرے بہانہ ہے کیا؟ نے کہا بہانہ کو حصہ دیا ہے تو؟ نے کہا نہیں حضرت، حصہ دے کو میں بیعت کر لیتا۔
اچھا تو کسی تو دھوکہ دیا ہے کیا؟ حضرت میں تو چورش تھا حضرت، راتاں کو چوریاں کر کھاتا تھا، پھر وہ مال واپس کر کافر میں دیتا بیعت کر۔ میرے عزیزوں، پہلے زمانے میں جو شیوخ ہوتے تھے اس طریقے سے معاملات کو صحیح کرا کے بیعت کراتے تھے، اور ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے اس وقت میں، اس وقت ہمارے اندر سخت نہیں ہے، تو اس لیے بھی بیعت کر لیا جاتا ہے آج کے زمانے میں، تاکہ کم سے کم آج نہیں تو سما نہیں تو پھر سما، یہ مہینہ نہیں تو پھر مہینہ، اس کے دل میں بات پڑھ کو معاملات صحیح کرنے کا جذبہ اس کے اندر آتا ہے، نیک امید کے ساتھ، اور جو ہے بیعت کرا کے تربیت میں رکھا جاتا ہے، طلب نہ ہونے کی وجہ سے، اور لوگ جو ہے برگشتہ ہو جائیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، نماز ہو، کلمہ ہو، ایمان ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں نفع اس وقت میں دیں گے جب ہمارے معاملات اچھے ہوں۔ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے دو باتیں بتا دوں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ معاملات صحیح کرنے کے لیے دو باتیں، یہ گر کی باتیں ہیں، یہ کیا ہے بولو؟ گر کی باتیں۔ پہلی بات، اپنے اندر سے لالچ اور حرص کو نکالنا۔ کس کو نکالنا؟ آدمی جب بھی دھوکہ دیتا سامنے والے کو، جب بھی حق مارتا سامنے والے کا، کیا واسطے بولو؟ لالچ۔ لالچ ذرا ہوں گیٹ کاٹ کر ادھر کو ڈالتا ہے، مزری دینا تھا دیتا نہیں، 150 روپے مزری یا 500 روپے مزری، ان مالدار بن جاتے گا؟ کس کی وجہ سے؟ حرص اور لالچ کی وجہ سے آدمی کیا کرتا؟ سامنے والے کا حق مارتا، نفع کی امید۔ من غش علینا فلیس منا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہمیں سے نہیں، جس نے دھوکہ دیا اس نے ہمیں سے نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آدمی اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے کیا ہے؟ آدمی حرص اور لالچ کو اپنے اندر سے ختم کر، سب سے پہلی چیز۔ اور یہ چیز آتی کیسے ہے؟ آتی کیسے ہے؟ اس کے لیے اللہ کے راستے میں خروج کرنا، یا جو ہے کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں اور جس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، جس سے یہ چیز لالچ اور حرص ختم کرنے کے لیے شیخ کی صحبت میں بیٹھنا یا اللہ کے راستے میں خروج کرنا۔ آدمی معاملات صحیح کر سکتے ہیں، یہ بالکل گر کی بات ہے۔ دوسری بات معاملات صحیح کرنے کی، دوسری بات معاملات صحیح کرنے کی، اللہ رب العزت ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزانہ موت کا اور آخرت کا مراقبہ کرنا۔ ارے اس کی دو بلٹ زمین لے کو میں قبر بنا لیتا ہوں، کیا رے؟ اس کے 5000 اڑا مار کو میں کیا قبر میں ڈال لے جاتا ہوں، کیا رے؟ اس کے 50,000 اڑا مار کو میں کیا قبر میں لے جاتا ہوں، کیا رے؟ موت کا تصور، کس کا تصور؟ موت کا اور آخرت کا تصور آدمی خود ساتھ لے کر لے جاتا۔ اس لیے شیوخ کیا کرتے ہیں؟ مراقبہ کراتے ہیں۔ کیا کراتے ہیں؟ مراقبہ کراتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے یہاں بھی جیسے روزانہ مراقبہ ہوتا ہے ہر مجلس میں، کہ جیسے میں بول کر بتاتا ہوں، اس طرح کے بول اپنے گھر پر اپنی زبان سے نہیں اور دل سے اللہ تعالیٰ سے مراقبہ کر۔ یہ دو چیزیں آدمی کے معاملات کو کیا کرتے؟ صحیح کرتے۔ پہلی چیز کون سی؟ حرص، لالچ اپنے اندر سے ختم کرنا۔ وہ چیز آنا کا تو کیا کرنا؟ یا تو اللہ کے راستے میں نکلنا، یا تو
شیخ کی صحبت میں رہنا. دوسرا عمل، ارے بولو دوسرا، موت اور آخرت کا مراقبہ کرنا، ہر وقت جو ہے کہ موت کی عقیدے کو سامنے رکھنا. جو آدمی مرنے کو یاد رکھے پھر وہ کسی کو دھوکہ ایسا کرو گے انشاءاللہ. جو باتیں بتایا ہوں اللہ مجھ پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب بھائی ہم لوگوں کو مغرب کا وقت قریب ہو رہا ہے، اب ہم لوگوں کو ذکر کرنا ہے. معمول کے مطابق جو تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں انشاءاللہ سب مل کر پڑھیں گے.